السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایم اے شامی حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کے بارے میں بھی ہم نے تھرڈ آئی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور 7 چکرس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ بہت سے قائرین کے سوالات آئے کہ اسلام میں یا ہمارے مذہب میں تھرڈ آئی کی اہمیت کیا ہے، ہم کس طرح اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تھرڈ آئی کو عمومی طور پر ہم باطنی آنکھ کہتے ہیں۔ باطنی آنکھ وہ جس کے ذریعے آپ اپنا کشف کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ لاشعور کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اپنی چھپی صلاحیتوں کو، مخفی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہم باطنی آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہماری مادی زندگی میں ہمارے پہ اتنا زنگ آلود زندگی ہو چکی ہے کہ ہمارے تمام 7 چکراس بند ہو جاتے ہیں اور ہم صرف مادیت کی طرف سوچتے رہتے ہیں، اور جبکہ ہم روحانیت کی طرف بالکل راغب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی انتشار کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو اندرونی وجدانی صلاحیتیں ہیں وہ کسی طور پہ بھی آپ کو بیدار کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باطنی آنکھ کو کھول سکیں۔ بہت سے طریقہ کار ہیں اس کے لیے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹون ہیلنگ کے ذریعے، سٹون انرجی کے ذریعے تھرڈ آئی کو اوپن کرنے کا طریقہ کار گائیڈ کر سکوں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو خصوصی سٹونز ہوتے ہیں وہ لاجورد نگینہ ہوتا ہے، لاجورد کا پتھر ہوتا ہے جو کہ ہیلنگ سٹون کہلاتا ہے۔ یہ ہیلنگ سٹون کے ذریعے ہم اپنی دماغی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں، اپنے تھرڈ آئی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، یعنی باطنی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نماز پنجگانہ ادا کریں اور صبح کے وقت نماز فجر کے وقت اٹھ کے سات مشتری میں عمل شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ سات قمر میں بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس مخصوص ساتھ کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سانس کو اس طرح اپنا بحال کرنا ہے کہ سانس جو ہے آپ ناک سے لیں اور منہ سے نکالیں۔ یہ اس طرح 5-10 دفعہ اپنا عمل کریں اور اپنے آپ کو پرسکون حالت میں لے کے آئیں۔ ہر طرح کی منفی خیالات اور سوچوں سے اپنے آپ کو ذہن کو صاف کریں۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد پڑھنا ہے۔ اس ورد کو پڑھنے کے بعد آپ نے لاجورد کا نگینہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے ماتھے پر لے کے جانا ہے، جس کی وجہ سے ماتھے کی درمیانی جو جگہ ہے، یہ اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارا پینل گلینڈ ہوتا ہے اس پہ رکھ دینا ہے۔ اس پہ رکھنے کے بعد آرام سے اپنے آپ کو لٹا دیں، پرسکون حالت میں لے دیں، اور یہ عمل کو آپ 10 سے 15 منٹ تک جاری رکھیں۔ وہ لاجورد کی جو انرجی جو ہیلنگ کنسیپٹ ہے، جو ہیلنگ اس کی انرجی ہے، وہ آپ کے تھرڈ آئی کے ذریعے آپ کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو آپ نے پرسکون رکھنا ہے، ہر طرح کی سوچوں سے پاک رکھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ پرسکون ہو کے اس انرجی کو فیل کریں گے، اپنے اندر فیل کریں گے، تو آپ کو اپنے اندر کشف کی صلاحیتیں محسوس کریں گے۔ یہ عمل کم از کم آپ نے 41 دن جاری رکھنا ہے، اور اس لاجورد کو اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد کسی محفوظ جگہ پہ محفوظ کر دیں، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ لاجورد کا عمل آپ نے 41 دن جاری رکھنا ہے، اور 41 دن کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کشفی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کی باطنی آنکھ کھل رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو قدرت کے اسرار اور رموز نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ وقت سے پہلے کئی آپ کو حالات اور واقعات کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، خوابوں کے ذریعے تفصیلات مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میری کوشش ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ کار سمجھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقہ کار ہیں، اس کو پھر کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک آج ہمارا یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب۔ بہت سے قائرین نے سوال پوچھے اپنے مسائل کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا کہ محمد منصف ان کا نام ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ میری سارستی شروع ہو رہی ہے۔ مجھے کسی اسٹرالوجر نے بتایا کہ آپ کی سارستی شروع ہونے والی ہے اور آپ کو پہلے سے ہی اپنی حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے۔ جب سے میں نے بات سنی ہے، میں ذہنی طور پر پریشان ہو گیا ہوں اور میرا کسی کام کرنے کو دل نہیں لگ رہا۔ کیا ایسی بات درست ہے کہ سارستی لگنے بعد میرے حالات خراب ہو جائیں گے؟ بہرحال میں نے ان کا ذائچہ تفصیلی طور پر دیکھا، اور اس حوالے سے مکمل اس کو آپ کو ایک میں رہنمائی دینا چاہوں گا کہ ہر دفعہ سارستی بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی میں 3 سے 4 دفعہ سارستی آ سکتی ہے۔ سارستی کو دور ہوتا ہے کہ جب سیارہ زحل آپ کے 12ویں گھر میں آ جاتا ہے، اور یہ 12ویں پہلے اور دوسرے گھر 2.5 سال رہتا ہے، اور یہ سارستی کا مجموعی دور 7.5 سال کا ہوتا ہے۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے بری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی اس میں زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ بہت ترقی عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سارستی کے دوران جو آپ کے نیٹل چارٹ میں ستاروں کی پوزیشن کیا ہے، اور وہ پوزیشن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب میٹل چارٹ میں آپ کی سیٹرن کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی مون کی پوزیشن کیا ہے،
اور اس کے علاوہ آپ کی دشا کون سی چل رہی ہے اور سیٹرن پہ نظرات کون سی ہیں. اور سب سے بڑھ کے آپ کے کہ اگر اشتک ورگا چارٹ میں جو ویدک اسٹرالوجی میں ہم دیکھتے ہیں انالیسس کرتے ہیں, اشتک ورگا چارٹ میں آپ کے پوائنٹس سیف ہیں اور آپ کا گھر محفوظ ہے اور اس کے گھر کے پوائنٹس اسٹرانگ ہیں, تو آپ کو 60-70 فائدہ نقصان کی بجائے فائدہ دے گی, اور بلکہ آپ دور میں عروج کی حالت میں جائیں گے. یہی معاملہ آپ کے زائچے میں بھی نظر آ رہا ہے. اشتک ورگ کا آپ کا اسٹرانگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 60-70 سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ ہر طرح کی پریشانی سے اپنے آپ کو ذہن سے جھٹک دیں اور نماز پنجگانہ خوشگوار ادا کریں. اگر زیادہ پریشانی محسوس ہو تو آپ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں روزانہ, اور اس کے علاوہ ہفتے والے کالے ماش کا صدقہ دیں. میرے خیال میں 60-70 کے اثرات آپ پہ منفی نہیں آئیں گے بلکہ مثبت آئیں گے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص اپنے 60-70 کے حوالے سے جو تجزیہ کروانا چاہتا ہے وہ صرف بنیادی حالتوں میں نہ دیکھے کہ اس کے نیٹل چارٹ میں سیٹرن کی پوزیشن شروع ہونے چاہیے, سیٹرن 12ویں گھر میں آ گیا مون سے تو 60-70 شروع ہو جائے گی, بلکہ یہ دیکھے اس کے اشتک ورگا چارٹ میں سیٹرن کی پوزیشن کیا ہے, سیٹرن کن گھروں میں ٹرانسٹ ہو رہا ہے, ان گھروں کے درجات کتنے ہیں اور ان گھروں کے نمبرز کتنے ہیں. اگر اس گھر کے نمبر 28 نمبر تک سے پلس ہیں تو اس کا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور 60-70 اس کو منفی اثرات میں نہیں لے کے جائے گی. دوسرا سوال ہے صغیر اسلم کا. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بھی کسی اسٹرالوجی سے پریشان ہوئے, انہوں نے اپنا ذائچہ خود بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ان کے ذائچے میں کال سرپ دوش لگا ہوا ہے. کال سرپ دوش کیا ہے چیز ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب راہو کیتو کے درمیان تمام سیارگان اکٹھے ہو جائیں, یعنی راہو کیتو جو 180 ڈگری سب سے ایکسس میں ہیں ان کے درمیان تمام سیارگان آ جائیں تو آپ کے یہ کال سرپ یوگ یا دوش کہلاتا ہے. عمومی طور پر اس کو کنڈلی میں جس کے نظر آتا ہے تو بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. پرانی ویدک اسٹرالوجی کے مطابق کال سرپ یوگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جدید تحقیق کے بعد کال سرپ کا وجود آیا. بہرحال اس میں بھی مختلف قسمیں ہیں. کال سرپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جتنا پریشان ہوتا ہے اور جتنی مشکلات سے گزرتا ہے, اگر وہ اپنی ویل پاور کو اسٹرانگ رکھے تو وہ اس ترقی اور عروج کو بھی حاصل کر سکتا ہے. تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ اور ایسے بڑے بڑے نامور لوگ موجود ہیں جن کے پیدائشی کنڈلیوں میں کال سرپ یوگ بنا تھا لیکن ان ترقی عروج حاصل کیا. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سیارہ گان کو اپنے ذہن پہ حاوی کر لیں اور اپنے آپ پہ وہ سمجھیں کہ آپ ان سے کمتر ہیں تو آپ وہ حاوی ہو گئے اور وہ آپ ان کو کبھی بھی جیت نہیں سکتے. یہ سب آپ کی قوت ارادی پر ہے اور آپ کی نفسیاتی طاقتوں پہ ہے کہ کتنے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ کال سرپ یوگ ہی آپ کو ایسی ترقی اور بلندی کے عروج پہ لے جائے گا جو سے پہلے کسی نے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو, اپنی 7 چکراس کو ایکٹیویٹ کریں, اپنی روحانی تربیت کریں تو انشاءاللہ معاملہ سے نکل سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے, فہیم احمد نے پوچھا ہے کہ بیرون ملک سفر جانا چاہتے ہیں. بیرون ملک میں ان کا چائنا جانے کا پروگرام ہے. چائنا کے بعد ان کا اگلے دوسرے ملک امریکہ کی طرف شفٹ ہونے کا پلان ہے. تو ان کا سوال ان تفصیلی لکھا, اس میں مجھے مکمل طور پر ان کا میں نے ذائچے کا انالیسس کیا تو اس میں بیرون ملک جانے کے واضح امکانات ہیں اور وہاں سیٹلمنٹ ہونے کے بھی امکانات ہیں. تو لہٰذا کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اور صرف یہ ہے کہ ایک نگینہ پہن لیں زرد عقیق پہن لیں, یا اس کے علاوہ زرد رنگ کا کوئی بھی آپ بریسلٹ پہن لیں اسٹون کا اپنے دائیں ہاتھ میں, تو آپ کے معاملات میں مزید بہتری ہو جائے گی. آپ بیرون ملک سفر بھی کر سکیں گے اور اس میں آپ کا عروج ترقی بھی ملے گا. اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا ہے, ان کا نام رضوانہ ہے, رضوانہ گل نام ہے ان کا. یہ سوال پوچھتی ہیں کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں, لڑائی جھگڑا ہونا عمومی بات ہے. جہاں پہ برتن ہوتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھٹکا تو ضرور ہوتا ہے, تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اس کی تفصیلات آپ کے لیے خصوصی عمل بتا رہا ہوں, عمل خوب کا, جس کی تفصیلات میں نے شامی روحانی ٹی وی چینل پہ دے دی ہیں. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. مزید اس کے لیے آپ خصوص طور پر ایک عمل بتا رہا ہوں, آسان سا عمل ہے کہ سورہ جو ہے آپ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں شام کے ٹائم, ٹھیک ہے, اور ایک ورد پڑھ لیا کریں یا اللہ یا ودودوں کا. کیونکہ آپ کی جو لڑائی کا مین مسئلہ ہے وہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا بنیادی مسئلہ ہے آپ کے وسائل کا مسئلہ ہے, اور سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کے معاشی معاملات میں بہتری آئے گی, تو انشاءاللہ آپ کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ ایک سپر سٹور چلانا چاہتے ہیں اور سپر سٹور میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے نام کا پہلا حرف استعمال کریں جو اپنے نام جس کی وجہ سے ان کا سپر سٹور کامیاب ہو سکے. دیکھیں, نام کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پہ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے واستو انالیسس کرنا ضروری ہے.
वास्तु एनालिसिस करने से ये होता है कि आपकी जो सिमतें होती हैं, 4 सिमतें जो हमारे पास मौजूद हैं और 8 कोने मौजूद हैं, उनमें जो एनर्जी फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस हो जाता है। उसकी बिना पर हम तजिया कर सकते हैं कि कौन सा नाम रखना बेहतर है। वैसे नाम के और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जो आपका हर्फ निकलता है वो जी है, उर्दू में जे और इंग्लिश में जी। इस पहले हर्फ से नाम रखना बेहतर होगा आपके लिए। मक्कल तफसीलात के लिए आप वास्तु एनालिसिस ज़रूर करवाएं। ये थे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, इसके अलावा एक हमारा ख़ुसूसी टॉपिक है कि आज हम वक्त और न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वक्त और न्यूमरोलॉजी क्या है। इल्म-उल-दात की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप ये देखें कि आपके हर वक्त में जो आपकी मसाइल परेशानियाँ उनका जवाब भी मौजूद होता है। अगर आपने 7 चक्रस को एक्टिवेट कर लें और वो आपकी सही ट्यून हो जाए और बैलेंस हो जाए तो आपके हर सवाल का जवाब आपके सामने नज़र आ जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह है, ये मैं बहुत आपको हैरान कुन टेक्निक बताने लगा हूँ, ये मेरी रिसर्च है कि अगर आपके 7 चक्रस एक्टिवेट हो जाएं तो कुदरत के जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल परेशानियाँ आ रही हैं कुदरत उनका जवाब भी साथ साथ आपको दे रही होती है। आप ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें कोई आपको परेशानी आती है, माली मुश्किलात आती है या कोई भी सवाल आता है कि फ़लाँ शख्स मेरे हक़ में बेहतर या नहीं बेहतर है, तो अगर आप रूहानी तौर पर बेदार होंगे, आपकी गुफ्तें बेदार होंगी, तो कुदरत आपको उसका ख़ास अलामती शक्ल एक नंबर की सूरत में आपको वाज़ह कर देगी। वो नंबर हो सकता है किसी बाइक के पीछे नंबर लिखा नज़र आए, हो सकता है आपको नंबर किसी घड़ी के नंबर में लिखा आ जाए, किसी वक्त के नंबर में लिखा नज़र आ जाए, किसी मार्कर पे किसी जगह पे अगर लिखा नंबर आ जाए, फौरी तौर पे उस नंबर का आप एनालिसिस करेंगे तो अगर वो नंबर आपके साथ कंपेटेबल हो जाएगा तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रूहानी कुव्वतें बेदार हों। ये थोड़ा सा मैंने आपको तारफ़ करवाया। अगर आपको मज़ीद तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। प्रोग्राम में का कोई आप राय देना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी नक्शबंदी।